السلام علیکم جی، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر اسد تمیزی نظامی ہے اور میں شعبہ ذہنی صحت راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ایس چیئرمین ہوں انسٹیٹیوٹ آف سائیکائٹری کے، وائس پریزیڈنٹ ہوں پاکستان سائیکائٹری سوسائٹی۔ یہ پاکستان سائیکائٹرک سوسائٹی ہمارا ایک آرگنائزیشن ہے جس میں اس ملک کے سارے سائیکائٹرسٹ جو اس کے ممبرز ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کے لیے یا ذہنی صحت کے لیے کیا بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ آج کی جو میری بات چیت ہے آپ سے وہ ذہنی صحت کے لحاظ سے ہی ہے، اور اس میں ہم ایک بیماری جس کو شیزوفرینیا یا سائیکوسس کہتے ہیں اس کے بارے میں بات چیت کرنا چاہوں گا۔ آپ نے مختلف موقع پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مریض جو کہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی صفائی کا خیال کر نہیں سکتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ جیسے ان کے ذہن کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، یعنی کہ یہ ایک سوچوں کی بیماری ہے۔ سائیکوسس یا اسکیزوفرینیا ایک سوچوں کی بیماری ہے جس میں سوچوں میں تبدیل آ جاتی ہے۔ جب آپ لوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ دیواروں سے باتیں کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں، ہنسنا انہوں نے شروع کر دیا ہے، بات چیت ان کی ٹھیک نہیں ہے، جو ان سے بات چیت کی جا رہی ہے اس کی کوئی سمجھداری نہیں ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں جو کہ اسکیزوفرینیا سائیکوسس میں آتی ہیں، وجوہات اس کی بھی بہت ساری ہیں۔ کچھ دفعہ یہ موروثی طور پہ ہوتی ہے، کچھ خاندانوں میں چل رہی ہوتی ہے، اور ایک سٹیج آتی ہے عام طور پہ جس کو ہم کہتے ہیں لڑک پن کے بعد، یعنی کہ تقریباً 22-21 کی عمر پہ پہلی دفعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی ہے، غصہ کرنا، جھگڑا کرنا، اریٹیبل ہو جانا، عجیب قسم کی باتیں کرنا۔ اسکیزوفرینیا میں عام طور پہ دوبارہ دماغ کے جو کیمیکلز ہیں ان میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، تبدیلی آنے کی وجہ سے آپ کی سوچوں میں تبدیلی آتی ہے، اور عام لوگ جب دیکھتے ہیں تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی سایہ ہو گیا ہے، کوئی اثر ہو گیا ہے، کوئی عصیب ہو گیا ہے کہ یہ باتیں کسی سے کر رہے ہیں، ان کو باتیں کوئی کہہ رہا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بیماری ہے جس کو کبھی کبھی عام طور پہ مس کر دیا جاتا ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہم دم درود کریں۔ دعا کرنے سے کسی نے کبھی روکا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ بیماری ہے کہ جس کا جتنے جلدی علاج کر لیا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اب اس کے علاج کے 2 طریقے ہیں۔ عام طور پہ سائیکوسس یا اسکیزوفرینیا کے لیے جس میں مریض بے تحاشا غصے میں آ جائے یا بہت زیادہ ایگریشن میں آ جائے، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے، بہتر ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ذہنی معالج کو دکھانا چاہیے، ہسپتال لے کے جانا چاہیے۔ اس میں بہت بڑا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی مریض جو ہے ان آوازوں کے اثر کے اندر، کیونکہ اس کی آوازیں اس طرح آتی ہیں کہ جس میں وہ پریشانی میں بھی چلا جاتا ہے، آوازیں خدا نخواستہ کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ جی اپنے آپ کو مار لیں یا ختم کر لیں۔ تو ہماری فکر یہ ہے کہ اگر وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیں گے، اپنی جان کو دوسرے کی جان کو خطرے میں ڈال لیں گے، وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لاس ہوگا۔ اس لیے اگر ان کو ہسپتال لے جایا جائے تو اس کے لیے دوائیاں اویلیبل ہیں جن کو ہم اینٹی سائیکوٹکس کہتے ہیں۔ اینٹی سائیکوٹکس جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں، اور اب جیسے جیسے دنیا نے ترقی کی ہے تو ایسی اینٹی سائیکوٹکس ہیں جن کے کم سے کم سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ ہمارے یہاں ایک یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ شاید وہ دوائیاں جب ان کو دی جائیں گی تو ساری زندگی دی جائیں گی۔ ہمارا مقصد صرف اس وقت یہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس اسکیزوفرینیا کو یا اس بیماری کو ٹھیک کر لیں۔ اب ٹھیک کرنے کے لیے دوائیوں کی ضرورت ضرور پڑے گی، دوائیوں کے ساتھ ساتھ بات چیت کی ضرورت بھی ہے۔ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے کسی نہ کسی ایسی روٹین میں یا ایسے اسکیجول میں لے آئیں کہ جس کے ساتھ وہ بہتر ہوں اور آگے کی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ وہ کر بھی سکیں۔ ان دونوں چیزوں کے لیے جو آپ کی ذہنی صحت کے شعبے ہیں وہاں پہ جو ذہنی معالج ہیں وہ آپ کی اس میں مدد کریں گے، لیکن جتنا جلدی سائیکوسس کو ڈیٹیکٹ کر لیا جائے، ڈائگنوز کر لیا جائے، اتنا ہی جلدی اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ سائیکوسس کے لیے کبھی کبھی آپ کو دوائیاں جو ہے کچھ لمبے عرصے کے لیے دینی پڑتی ہیں، کچھ دفعہ کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں اسکیزوفرینیا کے جو کہ شاید دوائیوں کے ساتھ رسپانس نہ دیں، لیکن ہمارا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ کیا ہم ان کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر رسپانس یعنی کہ ان کی تبدیلی جو صحت میں اگر کم بھی ہوتی ہے، دیر سے بھی ہوتی ہے، ہمارا فائدہ یہ ہے کہ اس مریض کی زندگی یا اس کی جو کوالٹی ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ جہاں پہلے وہ نہانا دھونا نہیں کر رہا تھا، بات چیت نہیں کر رہا تھا، غصہ کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ جب ہم ایک روٹین کے ساتھ ان کو کسی ایک قسم کے اسکیجول میں لے کے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایک بہت بڑا برڈن بڑھ جاتا ہے، اور ایک قسم کا آپ سمجھے کہ ذمہ داری بن جاتی ہے ان کے گھر والوں کی، کیونکہ عام طور پہ اسکیزوفرینیا سائیکوسس کے ساتھ شاید وہ اپنے کام بالکل انڈیپینڈنٹ یا انفرادی طور پہ نہ کر سکیں، تو اس کے لیے ہمیں گھر والوں کو بھی سمجھانا پڑتا ہے، ان کو بھی ایک ایجوکیشن دینی پڑتی ہے کہ ان مریضوں کو یا ان لوگوں کو انہوں نے کیسے سنبھالنا ہے۔ اسکیزوفرینیا میں یا سائیکوسس میں
دوائی بہت ضروری ہے. کچھ دفعہ یہ سوچا جاتا ہے کہ کیونکہ اب کچھ دن ہفتے مہینے گزر گئے ہیں دوائی کو ہمیں ایک دم بند کر دینا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. دوائی ہم کبھی بھی چاہیں کم کر کے بند کر سکتے ہیں لیکن ایک دم بند کرنا نہیں کرنا چاہیے. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا ایک ریگولر تعلق رہے, ایک ریگولر کانٹیکٹ رہے ہمارے معالج کے ساتھ. جب طبیعت میں بہتری آئے گی, جب سوچوں میں بہتری آئے گی, بیہیویئر میں بہتری آئے گی, اس کے ساتھ ساتھ ہم دوائیوں کو آہستہ آہستہ کم کر کے کسی سٹیج پہ کم سے کم کی طرف لا سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کرائیں. ریہیبلیٹیشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی روٹین میں لے آئیں. اگر ہم سب کام یہ مل جل کے کریں گے اور فیملی کے ساتھ مل جل کے کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ ان کی ہم اسکیزوفرینیا سائیکوسس کو بہتر کر سکتے ہیں. اب سائیکوسس جو ہے وہ بہت مختلف وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ نشہ آور ادویات کا استعمال بھی بڑا کامن ہے. کبھی کبھی سائیکوسس جو ہے نشہ آور ادویات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ سائیکوسس میں ہوتا ہے کہ آپ کا بیہیویئر آڈ ہو جاتا ہے, اپنے اوپر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی اور کیا وجوہات ہیں. کیا یہ موروثی طور پہ صرف ہو رہی ہے یا یہ صرف یہ کہ آس پاس کے حالات کی وجہ سے ہو رہی ہے, ایک بیماری کا حصہ ہے, یا کسی نشہ آور ادویات کی وجہ سے ہو رہی ہے. اس کو ہم اس لحاظ سے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اور جو سائیکوسس نشہ آور ادویات کی وجہ سے ہوتی ہیں اس میں ہم جلد بہتری لا سکتے ہیں, دوائیوں کے ساتھ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا مین کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مریض ہیں ان کی سیفٹی رہے, ہمارے ڈاکٹرز کی بھی سیفٹی رہے, اور وہ آگے جا کے کسی نہ کسی قسم کی کوئی یوزفل ایکٹیویٹی کر سکیں. تھینک یو, شکریہ.